صفوں میں چلے سب، یہاں رش نہ کریں. سب سے میں گزارش کروں گا کہ صفوں میں چلیں، صفوں میں. آپ سوال کی نیت سے آئیں تو سوال اسی میں ہے کہ آپ ڈسپلن کا خیال. تمام آنے والی جتنی مناظر ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین درجات کو بلند عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ عمل کرنے والا، صالح عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کو جب فوت ہو جاتا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، میں اس کو پاس طیب پاک زندگی عطا فرماتا ہوں. حضرات محترم، شہید کی جو موت ہوتی ہے قوم کی حیات ہوتی ہے. حضرات محترم فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، کہ ہم اس کو پاک اور طیب زندگی عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی معذوری نہیں ہے تو بیٹھ سکتا ہے، اگر نہیں کوئی معذوری ہے تو کھڑا بھی رہ سکتا ہے. تو یہاں مقررین کی کافی الحمدللہ لائن لگی ہوئی ہے، علماء کرام بھی موجود ہیں. تو میں آفر صاحب جو ہے نا وہ آپ کچھ بات کریں گے یا کسی مقرر کو بلائیں گے، میں ان سے متفق ہو کر مائک پہ آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ. جا رہی ہے جناب آگاہ میں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان میں ایک حق یہ ہے کہ جب اس کا مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہو تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی نماز جنازہ میں شریک ہوا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز جنازہ ادا کرتا ہے مالک کائنات ایک قرات ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا میرے دل کے اندر خیال کا یار نہیں زیادہ قیمت میری آپ دی زلفاں نالوں کہ اے دنیا دن چار دیارے کیا تھون لے جانا یار بنا لے کملی والا مجھے تجھ جنت جانا. جزاک اللہ. میں ملتمس ہوں تھوڑی بات کے لیے جناب راجہ منتخب خان صاحب. اور نہیں ہے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت کہا کہ ان کے بارے میں جن میں آج میرا اور آپ کا دین شامل ہے. شہید تیمور کے حوالے سے پوری امت کے مسلمہ کے ان نوجوانوں کو جو ہمارے ملک کی سرحدوں کے پاسبان ہیں، نگہبان ہیں، پہرے دار ہیں، ان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے رتبہ حاصل کر کے نہ صرف ملک کے پاکستان افواج پاکستان بلکہ آزاد کشمیر اور بالخصوص اس عرقۂ چوہدری کے عظیم لوگوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کا بات سنیں. جناب محمود الحسن شرابی صاحب. والا جب شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے تو حضرات محترم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ رب العالمین ہماری پاک آرمی پر خصوصی کرم اور فضل فرمائے. ہر مقام پر اللہ رب العالمین فتح عطا فرمائے اور کمرانی و نصرت عطا فرمائے. یہ جو صفوں کے پیر لوگ کھڑے ہیں وہ پلیز صفوں میں چلیں اور صفیں سیدھی رکھیں. صفوں کی سمت جو ہے قبلہ کی طرف جو ہے وہ لازمی ہے. کرنل صاحب یہاں پہنچ آئے ہیں
तो अभी नमाज जनाजा की अदायगी की जाएगी। मैं मुतफिसों के जो लोग बाहर खड़े हैं वो अपने पीछे सफों में चले जाए। अगर वो मंदिर है शांत दाऊद पार्टी सामने सलाम ताबूत पार्टी ताबूत उठाएगी उठा ताबूत चलो भाई तीनों बोलो रास्ता क्लियर करते जाए, मेहरबानी करेंगे। क्लियर कर रहे हो दाऊद पार्टी सामने से चल चल नहीं चारपाई आगे चारपाई ने ऊपर रखो देखो पीछे हटो तुझे निके जा रहे पीछे हटो थोड़ा आगे पीछे हो जाओ बच्चों ये वाले जो खड़े हैं प्लीज ये सारे इस तरफ दाऊद पार्टी रास्ता दो थोड़ा थोड़ा स्पेस दो चल चल हेलो ये वाली जगह भी मुकम्मल खाली करनी है। शैतान नीचे फंग शैतान आसन ओए आगे छोड़ो या है हां छोड़ो इससे गाड़ी ले यार तो पीछे चलो खलते रहो जरा एक कब्रों को तैयार ना रखो ये गलत है कि वो ये को उसने ओए ऐ भी बचो भाई सारे पीछे आ जाओ चलो चलो हेलो सारे बंदे तुम मकसद को नहीं बुलाना है बनाई चुके हो सारे चलो पीछे हटो टाइम ही नहीं देना सारे ऊपर चले हो पीछे सारे बच्चे नहीं बना ठीक है तो ठीक है वो ठीक है चलो भैया फले आने मौका दे सो तू फले आने